مدینہ منورہ کی عظمت۔ جب حاجی حجاز مقدس کا سفر کرتے ہیں تو انہیں مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کی زیارت کا شرف حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ شہر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد نبوی شریف کی زیارت کا موقع بھی میسر آتا ہے۔ جس طرح مکہ مکرمہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے گہرا تعلق ہے کہ مکہ مکرمہ آپ کی جائے پیدائش و مسکن ہے، اسی طرح مدینہ طیبہ کی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ انتہائی گہری نسبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری 10 برس مدینہ منورہ میں بسر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی فتح کے باوجود مدینہ طیبہ کو خیر آباد کہنا گوارا نہیں فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ سے والہانہ محبت تھی، اور اہل مدینہ نے آپ سے جس محبت اور خلوص کا مظاہرہ کیا اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے یوں فرمایا۔ بخاری شریف کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ مدینہ کے راستوں پر فرشتے مقرر ہیں، اس میں نہ کبھی طاعون پھیل سکتا ہے نہ دجال داخل ہو سکتا ہے۔ مدینہ منورہ میں قیام کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ مسلمانوں کو مدینہ طیبہ میں مرنے کی آرزو کرنی چاہیے۔ جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مدینہ منورہ میں رہ سکتا ہو یعنی اپنے آخری ایام یہاں گزار سکتا ہو اسے ضرور مدینہ میں مرنا چاہیے، کیونکہ میں اس شخص کے لیے سفارش کروں گا جو مدینہ میں مرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے شہادت کی موت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں دفن ہونے کی جگہ عطا فرما۔ اللہ تعالی نے حضرت امیر المؤمنین کی دونوں دعائیں پوری فرما لی، اور ان پر مسجد نبوی میں مصلی رسول پر حالت نماز میں قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مدینہ طیبہ ہی میں جام شہادت نوش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں دفن ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ اس میں مکہ مکرمہ کے مقابلے میں دگنی برکت پیدا فرما۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس نے مدینہ طیبہ میں مشکلات اور مصائب پر صبر کیا میں اس کی گواہی دوں گا، یا فرمایا میں اس کی سفارش کروں گا۔ مدینہ کے شرف میں یہ بات بھی شامل ہے کہ فتنوں کے دور میں مدینہ میں ایمان اور اسلام پوری طرح سلامت رہے گا۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان مدینہ میں سمٹ کر اسی طرح واپس آ جائے گا جس طرح سانپ گھوم پھر کر اپنے بل میں واپس آ جاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں پیدا ہونے والی کھجوروں میں سے ایک خاص قسم عجوا ہے۔ جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عجوا کھجور جنت کا پھل ہے اور اس میں زہر کے لیے شفا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر روز صبح کے وقت 7 عجوا کھجوریں کھائے گا اس کو زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے قبل مسجد قباء تعمیر فرمائی، اور جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ نے مسجد نبوی کو تعمیر کیا۔ مسجد نبوی شریف بیت اللہ کے بعد دنیا کا سب سے زیادہ مقدس مقام ہے، اور اس میں ادا کی گئی نماز بیت اللہ میں ادا کی گئی نماز کے بعد سب سے زیادہ افضل ہے۔ مسجد نبوی کے ہی ایک گوشے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد اطہر ہے، جو در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش گاہ تھی، اور وہیں آپ کا وصال ہوا تھا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جس زمین پر انتقال فرماتے ہیں ان کی تدفین اسی مقام پر کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر اور آپ کے منبر مقدس کے درمیانی فاصلے کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دیا گیا ہے، اور مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے والوں کی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ انہیں روضۃ من ریاض الجنہ میں نماز اور نوافل ادا کرنے کا موقع میسر آ جاتا ہے۔ مسجد نبوی سے کچھ ہی فاصلے پر بقیع کا قبرستان ہے، جس میں ہزاروں صحابہ کرام، امہات المومنین اور بزرگان دین مدفون ہیں۔
بقیع کے قبرستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاتے اور اہل بقیع کی مغفرت کے لیے بھی آپ نے دعا مانگی۔ مدینہ منورہ میں احد پہاڑ بھی ہے، ایسا پہاڑ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہاڑ سے پیار تھا۔ احد پہاڑ کے دامن میں غزوہ احد کے وہ 70 شہید مدفون ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا تھا۔ مدینہ منورہ کے تاریخی مقامات میں مسجد قبلتین بھی شامل ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جس میں تحویل قبلہ سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نماز ادا فرما رہے تھے۔ جب منادی کرنے والے نے ندا دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر قبلہ تبدیل فرما لیا ہے تو نمازیوں نے اپنے چہرے کا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف موڑ لیا۔ مدینہ منورہ اور مسجد نبوی کی زیارت انسان کی روح کو شاداب کر دیتی ہے، اور شہر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے دوران انسان اپنے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبات کو ابلتے ہوئے محسوس کرتا ہے۔ یہ حقیقت اٹل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور عبادت کے بعد کوئی نیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور غیر مشروط اطاعت سے بڑھ کر نہیں۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ وصال اردو، حق کا راہی